میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نویت سنت الاعتکاف، مسجد میں داخل ہوتے ہی اعتکاف کی نیت کر لینی چاہیے۔ جب تک مسجد میں رہیں گے دیگر عبادات کے علاوہ نفلی اعتکاف کا ثواب حاصل ہوتا رہے گا۔ مسجد میں ضمناً ہمارے لیے کھانا پینا سونا بھی جائز ہو جائے گا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے قرآن پاک پڑھا، اللہ پاک کی حمد کی اور نبی پر درود شریف پڑھا، اس کے ساتھ ساتھ اپنے رب سے مغفرت یعنی بخشش طلب کی، تو اس نے بھلائی اس کی جگہ سے تلاش لی۔ سبحان اللہ۔ قرآن پاک کی تلاوت اور اس کے بعد اللہ کی حمد، حضور پر درود اور بخشش اللہ سے مانگے تو اس نے بھلائی پالی۔ سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ قرآن سے تعلق کیسے مضبوط ہو، اس تعلق سے کچھ مدنی پھول عرض کروں گا، اور اگر ہمارا تعلق قرآن سے مضبوط ہوتا ہے تو ہمیں اس کا دنیا اور آخرت میں کیا فائدہ حاصل ہوگا، اس بارے میں بھی انشاءاللہ الکریم عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے انبیاء رسول کو بھیجا، پھر کتابیں بھی نازل کی، صحائف یعنی رسالے، بکلیٹ یہ بھی نازل کیے۔ انبیاء کرام علیہم السلام نے پاکیزہ کلاموں کی تلاوتیں کی، رب کے پیغام کو بندوں تک پہنچایا۔ جو مشہور آسمانی کتابیں ہیں وہ ہیں توریت، انجیل، زبور۔ توریت موسیٰ علیہ السلام پر، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر، زبور حضرت داود علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ اور سب سے زیادہ مشہور جو آسمانی کتاب ہے، جو سب سے زیادہ جامع آسمانی کتاب ہے، سب سے زیادہ رفت والی، نصیحت والی، فضیلت والی، عزت والی، عظمت والی، برکت والی، رحمت والی، حکمت والی، شفا والی، خیر والی، علم والی، برہان والی، میزان والی، اگلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی، ہدایت والی، نور والی، تاثیر والی، تفصیل والی، وہ کتاب ہے قرآن کریم۔ ہمارے نبی آخری نبی اور قرآن آخری کتاب۔ قرآن کس کی طرف سے نازل ہوا؟ قرآن پاک رب کریم نے نازل فرمایا، جبریل امی علیہ السلام کے ذریعے سے نازل فرمایا۔ کس پر نازل کیا؟ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، تاکہ لوگ ہدایت پائیں، تاکہ لوگ کفر سے بچیں، تاکہ لوگ گمراہی سے بچیں، تاکہ لوگ جہالت کے اندھیروں سے نکلیں اور ایمان کے اجالے کی طرف آ جائیں۔ کب نازل ہوا قرآن پاک؟ ماہ رمضان میں نازل ہوا۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اسے لیلۃ القدر میں نازل کیا، لوح محفوظ سے آسمان دنیا کی طرف۔ پھر وقتاً فوقتاً کچھ آیات نازل ہوتی رہیں۔ نزول قرآن کی تکمیل ہوئی 23 سال، 23 ایئرز میں۔ اور کس زبان میں نازل ہوئی قرآن پاک؟ یہ دنیا کی سب سے فصیح ترین زبان عربی زبان میں نازل کیا گیا۔
اور قرآن کی یہ شان ہے کہ باطل اس میں رسائی نہیں کر سکتا، کوئی قرآن میں فرق پیدا نہیں کر سکتا، کوئی قرآن میں کمی نہیں کر سکتا، کوئی قرآن میں زیادتی نہیں کر سکتا، شیطان قرآن میں تبدیلی نہیں کر سکتا۔ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک کے الفاظ کی حفاظت کی قرآن پاک کے حافظوں کے ذریعے سے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرات قرآن یعنی قرآن پڑھنا کس طرح ہے اس کی حفاظت کی ہے قرآن کے ذریعے سے۔ قرآن کے معنی کیا ہیں، قرآن کی تفسیر کیا ہے، اللہ پاک نے اس کی بھی حفاظت کا اہتمام کیا، اور علماء ربانیین کے ذریعے سے ہمیں درست تفاسیر کا پتہ چلا۔ قرآن کے اسرار کیا ہیں، قرآن کے بھید کیا ہیں، سیکریٹس کیا ہیں، اللہ پاک نے اس کے لیے اولیاء کرام کو پیدا فرمایا، تو باطل قرآن تک نہیں پہنچ سکتا، الفاظ کوئی نہیں بدل سکتا، اس کے معنی کوئی نہیں بدل سکتا، اس کے احکام کوئی نہیں بدل سکتا۔ اس لیے بھی کہ رب کائنات نے قرآن کی حفاظت کا ذمہ خود لیا ہے۔ توریت میں، انجیل میں، زبور میں تبدیلیاں ہو گئیں، تغیر زمان یعنی زمانے کے بدلنے کے ساتھ ساتھ اس کے اندر تبدیلیاں کر دی گئیں، مگر قرآن میں تا قیام قیامت کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا۔ سنیے قرآن پاک کی آیت سورہ حجر پارہ 14 آیت نمبر 9۔ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ بے شک ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے اور بے شک ہم خود اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ قرآن پاک کی حفاظت کا ایک بڑا ایمان افروز واقعہ آپ کو سناتا ہوں۔ مامون رشید خلیفہ گزرے ہیں، اس کی مجلس میں ایک یہودی آیا، بڑی اچھی گفتگو کی، تو مامون رشید اس کی گفتگو سے متاثر ہوا، کہا کہ تم مسلمان کیوں نہیں ہو جاتے، اتنی اچھی باتیں کرتے ہو۔ اس نے انکار کر دیا کہ میں مسلمان نہیں ہوں گا۔ 1 سال کے بعد جب دوبارہ وہ خلیفہ کے پاس آیا تو مسلمان ہو چکا تھا، وہ بڑی اچھی گفتگو کر رہا تھا، اسلام میں حلال حرام جو احکام ہیں اس کی وہ باتیں کر رہا تھا۔ مامون رشید نے کہا کہ میں نے تمہیں دعوت دی تھی قبول اسلام کی، تم نے قبول نہیں کی، پھر کیسے ذہن بنا؟ کہنے لگا تم نے دعوت دی، پچھلے سال میں آیا تھا تمہارے پاس، میں تمہاری مجلس سے اٹھ کر گیا تو میں نے مختلف ریلیجنز کی بکس لیں اور امتحان لینے کا ارادہ کیا، توریت کی 3 کتابیں لکھی میں نے، اور اس کے اندر میں نے کمی بیشی کر دی، رد و بدل کر دیا، چینجنگز کر دی۔ میں یہودیوں کے پاس پہنچا، انہوں نے 3 کتابیں مجھ سے لے لیں، توریت کی 3 کتابیں مجھ سے پرچیز کر لیں۔ میں نے پھر انجیل کی 3 کتابیں لکھی، اس کے اندر بھی چینجنگز کر دی، رد و بدل کر دی۔ جب میں وہ 3 انجیل کے نسخے لے کر عیسائیوں کے گرجے میں گیا تو انہوں نے بھی 3 کتابیں مجھ سے پرچیز کر لیں۔ اب میں نے قرآن پاک لکھا اور اس کے اندر میں نے کمی بیشی کی، پھر وہ قرآن جو میں نے اپنے ہاتھ سے لکھے تھے جس کے اندر میں نے چینجز کی تھی، میں اسلامی کتب خانے میں آیا، انہوں نے قرآن دیکھا، بغور دیکھا اور کہا اس کے اندر تو یہ کمی بیشی ہے، ہم تمہاری یہ کتاب نہیں لیتے۔ یہ کہتا ہے کہ مجھے سمجھ میں آ گیا یہ کتاب محفوظ ہے، اس میں تبدیلی نہیں ہو سکتی، اور اسی بات سے متاثر ہو کر میں نے اسلام قبول کر لیا۔ قرآن میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا۔ اسلام کے بڑے بڑے دشمن آئے، اسلام کو مٹانے کی کوشش کی، بڑی سازشیں کی، طرح طرح کی پلاننگز کی، مگر قرآن میں تبدیلی
نہیں کر سکے، نہیں کر سکیں گے. کیونکہ قرآن نے خود چیلنج کیا. کیونکہ بعض کفار یہ اعتراض کرتے تھے اور یہ بکواس کرتے تھے کہ یہ تو محمد نے خود ہی بنا لیا ہے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. تو اب قرآن نے 4 چیلنج کیے کہ اگر میرے محبوب نے خود ہی قرآن گڑھ لیا ہے، اپنے پاس سے بنا لیا ہے، تو تم بھی قریش ہو، عرب ہو، پڑھے لکھے ہو، بڑی ذہانت رکھتے ہو، تو تم اس قرآن کی مثل قرآن کی طرح ایک کتاب تم بھی لے آؤ نا. اور اس کا بیان ہے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 88 میں. اور پھر چیلنج کیا کہ 10 سورتیں لے آؤ. پورا قرآن نہیں لا پاتے، 10 سورتیں لے آؤ. اور پھر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 23 میں قرآن نے چیلنج کیا 10 سورتیں نہیں، اس کی مثل 1 سورت ہی لے آؤ نا. اور پھر سورہ یونس کی آیت نمبر 38 میں بھی چیلنج دیا گیا. اور آخر میں سورہ طور کی آیت نمبر 33 اور 34 میں یہ چیلنج موجود ہے. اس جیسی ایک بات ہی لے کر آ جاؤ. کوئی نہیں لا سکتا، نہ لا سکا، نہ لا سکے گا، کیونکہ قرآن میرے رب کا کلام ہے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں شک کی گنجائش ہی نہیں کہ یہ رب کی کتاب ہے، رب کی طرف سے نازل ہوئی ہے. اب ضرورت کس چیز کی ہے؟ کہ ہم اپنا تعلق قرآن سے مضبوط کریں. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو اور آپس میں تفرقہ مت ڈالو. اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو. اللہ کی رسی کیا ہے؟ اللہ کی رسی قرآن ہے. قرآن کو تھام لو. ہمیں یہ کہا جا رہا ہے قرآن نیچوں کو اونچا کرتا ہے، قرآن بے ایمانوں کو ایمان والا کرتا ہے، ایمان والوں کو آخرت بتاتا ہے. اللہ اکبر. قرآن سے تعلق مضبوط کریں. کیسے تعلق مضبوط ہو؟ قرآن کو اپنے گھروں میں رکھیں. کہ تو رکھا ہوا، اچھا رکھا ہوا ہے، ماشاءاللہ، بہت اچھی بات ہے. قرآن گھر میں ہے، ہم چاہے پڑھیں یا نہ پڑھیں اس کی برکتیں ہمیں حاصل ہوں گی. لیکن یاد رکھیے قرآن صرف رکھنے کے لیے نازل نہیں ہوا. توریت اور انجیل کو یہودی اور عیسائی سونے اور چاندی کے غلافوں میں رکھتے تھے، پڑھتے نہیں تھے، عمل نہیں کرتے تھے. قرآن ہماری ہدایت کے لیے آیا، گھر میں رکھا ہوا ہے. پڑھنا آتا ہے؟ قرآن عربی میں نازل ہوا، ہندی، سندھی، پنجابی، پشتو، سرائکی یا ڈچ میں یا انگلش میں نہیں، عربی میں نازل ہوا. آپ کی مدر ٹنگ جو بھی تلاوت عربی میں کرنی ہوگی. اقرأ القرآن بلحون العرب، قرآن کو عرب کے لب و لہجے پر پڑھو. قرآن سے تعلق مضبوط کرنا ہے، صرف رکھنا نہیں ہے، پڑھنا بھی ہے. پڑھنا آتا ہے؟ غور کریں. آتا ہے؟ ہاں جی آتا ہے. کسی قاری صاحب کو سورہ فاتحہ پڑھ کے سنائیں، پھر قاری صاحب بتائیں گے آتا ہے نہیں آتا. ہاں ادا صحیح ہوتا ہے نہیں ہوتا، قاف صحیح ادا ہوتا ہے نہیں ہوتا، عین صحیح ادا ہوتا ہی نہیں ہوتا. امین ایک لفظ ہے، اس کا مطلب ہے اندھا. اگر کسی نے عین نہیں پڑھا، اس کو پڑھا امین. امین کا مطلب ہے امانت دار. مانے تو کچھ کے کچھ ہو گئے. تو قرآن پڑھ رہا ہے، کیا کر رہا ہے؟ طین مٹی، تین انجیر. تین کے معنی انجیر اور طین، تو اور تا عربی کی ادائیگی میں فرق ہے. قاف قل کہہ دیجئے، قل هو اللہ احد، اے محبوب فرما دیجئے وہ اللہ ایک ہے، یکتا ہے، واحد ہے، لا شریک ہے. اور اگر اس کو ہم نے پڑھا کل، قاف نہیں کاف، کل، اس کا مطلب ہے کھا لو. هو اللہ، وہ اللہ، احد، احد یکتا، ہا پڑھنا ہے، ہا نہیں پڑھنا. احد کا مطلب ہوا کمزور، بزدل. استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ.
قرآن سے تعلق مضبوط کریں، صرف رکھے نہیں، پڑھیں بھی، اور پڑھیں بھی درست، صرف فوتگی پر نہیں پڑھنا، روز پڑھنا ہے۔ میرے نبی جن پر قرآن نازل ہوا، آپ روزانہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، آپ اشک بہاتے ہوئے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، اور جب آپ کے سامنے قرآن پاک کی تلاوت کی جاتی، آپ کی مبارک آنسوں سے آنسوں کی جھڑی لگ جایا کرتی تھی۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سورہ تکاثر تلاوت فرمائی صحابہ کے سامنے، ارشاد فرمایا جو روئے گا اس کے لیے جنت ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام پسند فرماتے ہیں کہ میرے امت یہ تلاوت کریں، سوز کے ساتھ، رقت کے ساتھ، حزن کے ساتھ۔ یہ کیفیت کب پیدا ہوگی؟ یہ کیفیت جب پیدا ہوگی جب قرآن پڑھیں اور سمجھ کے پڑھیں۔ قرآن سے تعلق مضبوط کرنا ہے نا بھائی، ایک ہی جواب ہے، ہاں کرنا ہے۔ قرآن سے تعلق مضبوط کرنا ہے نا، کیسے مضبوط کریں گے؟ پڑھنا سیکھیں، پڑھنا سیکھیں، اور اس کی تفسیر پڑھیں، اس کو سمجھیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، 89 ٹائم رب کائنات نے فرمایا اے ایمان والے تجھے پتا ہے تیرا رب اس آیت میں تجھے کیا فرما رہا ہے؟ ایمان والے غور کر، تیرا رب کیا فرماتا ہے تجھے پتا نہیں؟ آفس کے سارے اصول پتا ہیں، سارے پرنسپلز پتا ہیں، شہر میں رہنے کے سارے قانون پتا ہیں، رب کائنات کیا فرما رہا ہے ایمان والوں کو یہ پتا نہیں؟ تو پڑھیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، پوری کتاب مکتبۃ المدینہ نے شائع کی، اس میں ساری آیتیں جمع کی ہیں، اے ایمان والو۔ اور دعوت اسلامی کی ایپ، اس سے بھی امید یہ کتاب مل جائے گی، ورنہ مکتبۃ المدینہ سے پرچیز کر لیں۔ تو قرآن سے تعلق مضبوط کرنا ہے، قرآن کو پڑھنا سیکھیں، پھر اس کو سمجھیں، اس کی تفسیر پڑھیں، تفسیر صراط الجنان پڑھیں، تفسیر نور العرفان پڑھیں، تفسیر خزائن العرفان پڑھیں، تفسیر نعیمی پڑھیں، آنکھیں کھل جائیں گی۔ اولین و آخرین کا علم رب کائنات نے قرآن پاک میں ذکر کیا ہے، ہر خشک و تر کا بیان قرآن پاک میں موجود ہے، اولین و آخرین، دنیا اور آخرت کا سب کچھ بیان قرآن میں موجود ہے۔ پڑھنے والے بنے، سمجھنے والے بنے، تو قرآن سے تعلق مضبوط ہوگا جب اس کو ہم پڑھیں گے اور درست لب و لہجے سے پڑھیں گے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ نزول قرآن کے مقصد پر غور کریں۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن نازل کیا ہماری ہدایت کے لیے، ہمارے فائدے کے لیے۔ سورہ زمر میں یہی مضمون بیان ہوتا ہے، یہ آیت نمبر 41 کہتے ہیں، اس میں پڑھیں۔ قرآن اللہ تبارک و تعالی نے نازل فرمایا، اس کے فضائل پر غور کریں تو تعلق مضبوط ہوگا۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صاحب قرآن ہیں، جن پر قرآن نازل ہوا۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں میری امت کی سب سے افضل عبادت تلاوت قرآن ہے۔ یہ افضل عبادت جبھی ہوگی جب درست پڑھیں گے، غلط پڑھنے سے نہیں ہوگی، درست پڑھنے سے۔ اور یاد رکھیے قرآن پاک کو دیکھ کر پڑھنا زبانی پڑھنے سے افضل ہے، کیونکہ اس میں قرآن پاک کو چھونا بھی ہے، ٹچ کرنا بھی ہے، دیکھنا بھی ہے۔ جب قرآن پاک کو ٹچ کرنا ہے تو باوضو، بے وضو قرآن کو ٹچ کرنے کی اجازت نہیں ہے، رب کا کلام ہے۔ باوضو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ حافظ قرآن تھے، اور آپ قرآن میں کتنا شغف رکھتے تھے، سبحان اللہ۔ بسا اوقات 2 رکعت میں اور کبھی 1 رکعت میں ہی پورا قرآن پڑھ لیا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ آپ ناظرہ قرآن بہت پڑھتے تھے، کثرت سے پڑھتے تھے، حالانکہ حافظ ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ دیکھ کر قرآن پڑھنا افضل ہے۔ اب ہم غور کریں، ہم تو فوتگیوں پر پڑھتے ہیں، ویسے تھوڑی پڑھتے۔
ارے بھائی فوتگی پر بھی پڑھو، خوشی پر بھی پڑھو، صبح بھی پڑھو، شام کو بھی پڑھو. قرآن سے تعلق مضبوط کریں. کیسا تعلق؟ سالانہ، ماہانہ، ہفتہ وار نہیں، روزانہ 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 روزانہ. اللہ میں توفیق عطا فرمائے. دیکھیں قرآن پاک کی 7 منزلیں ہیں. کس لیے ہیں 7 منزلیں؟ کس لیے؟ کیا حکمت ہے؟ کیوں 7 منزلوں میں قرآن کو تقسیم کیا گیا؟ اس لیے جو ویکلی قرآن کی تکمیل کرنا چاہے اس کا حساب ہو جائے، آسان ہو جائے اس کو، کہ یہاں سے یہاں تک 1 منزل، یہاں سے یہاں تک 2 منزل، یہاں سے یہاں تک 3 منزل، اور یوں 7 منزلیں مکمل، اور ویکلی قرآن پاک مکمل کرے. الحمدللہ مفتی دعوت اسلامی ویکلی پورا قرآن پاک پڑھا کرتے تھے. اور اب بھی دعوت اسلامی میں ایسے اسلامی بھائی سینکڑوں کی تعداد میں، ہنڈریڈز، جو ماشاءاللہ ویکلی پورا قرآن پاک پڑھا کرتے ہیں. اللہ کرے ان کے اندر میرا آپ کا نام بھی آ جائے. قرآن پاک کو 30 پاروں میں تقسیم کیا گیا. اس کی کیا حکمت ہے؟ اس کی حکمت یہی ہے کہ جو مہینے میں یعنی منتھلی قرآن پاک پورا پڑھنا چاہے تو اس کو حساب ہو جائے کہ روزانہ کا اتنا پڑھنا ہے. اب نہ ہم 7 دن والے، نہ ہم مہینے والے. دیکھو بھی کیسی بات. اور قرآن سے محبت بھی ہے. اور یاد رکھیے قرآن سے محبت اللہ کی محبت ہے. ہاں، قرآن سے محبت اللہ کی محبت ہے. جو چاہتا ہے مجھے اللہ کی محبت نصیب ہو جائے وہ قرآن کی تلاوت کرے. جو کہتا ہے مجھے اللہ سے محبت ہے، اس محبت کا تقاضا ہے کہ تو تلاوت قرآن کر. تو خیر، نہ مہینے میں نہ ہفتے میں، اللہ کرے کہ اس کا ہم حساب کتاب بنائیں. قرآن سے تعلق مضبوط کرنے کے لیے اس میں تدبر، اس میں غور کرنے کی عادت ڈالیں. تفسیر قرآن پڑھیں. دیکھیں اس کی دعوت خود قرآن نے دی. سورہ نساء کی آیت نمبر 82 میں، افلا يتدبرون القرآن وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا. تو کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے؟ اور اگر یہ قرآن اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے ہوتا تو ضرور اس میں بہت زیادہ اختلاف پاتے. تو قرآن میں غور کرنا. اب ہم مفسر قرآن تو ہے نہیں بھائی، ہم عالم تو ہے نہیں، ہم مفتی تو ہے نہیں. کیسے سمجھے قرآن کو؟ جو علماء نے، مفسرین نے تفاسیر لکھی، اردو میں ترجمہ ہو گیا، وہ تو پڑھ لینا بھائی. امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا، ایک آیت کو سمجھ کے پڑھنا پورا قرآن بے سمجھے پڑھنے سے افضل ہے. ایک آیت. تو اگر روزانہ کی ہم روٹین بنائیں، صراط الجنان موبائل میں ایپ کو ڈاؤن لوڈ کر لیں، فری آف کاسٹ، پلے سٹور سے ڈاؤن لوڈ کر لیں. اور نیند نہیں آ رہی تو موبائل اوپن کریں، صراط الجنان ایپ نکالیں، قرآن تفسیر پڑھنا شروع ہو جائے. آپ ڈاکٹر صاحب کے پاس گئے، ابھی آدھا گھنٹہ لگے گا آپ کی باری آتے ہوئے، تو کیا کرنا ہے؟ فارغ بیٹھ کے نگاہوں کی حفاظت کرنا مشکل ہو جاتی ہے. اب کیا کریں؟ موبائل نکالیں، تفسیر پڑھنا شروع ہو جائیں. ظہر کی نماز میں پہنچے، سنت قبلیہ پڑھ لی، جماعت قائم ہونے میں ابھی 7 منٹ باقی ہیں، 7 منٹ میں تفسیر نکالیں، پڑھنا شروع ہو جائیں. سفر کر رہے ہیں، جا رہے ہیں، اب کیا کریں بھائی؟ فارغ ہیں، کوئی کام نہیں ہے، تو موبائل نکالیں، تفسیر قرآن صراط الجنان نکالیں، پڑھنا شروع ہو جائیں. اچھا، کہیں ایسا سفر ہے کہ ہموار سڑک نہیں ہے، پڑھنے میں دشواری ہے، نظر ٹھہرتی نہیں ہے، تو چکر سے آتے ہیں، تو اللہ پاک رحمت فرمائے، تفسیر صراط الجنان میں پڑھنے کے ساتھ ساتھ سننے کا آپشن بھی موجود ہے. اور الحمدللہ کنز الایمان اعلیٰ حضرت کا ترجمہ، کنز العرفان اعلیٰ حضرت کے ترجمے کو آسان کر کے دیا گیا اردو میں، وہ بھی موجود ہے، سندھی میں بھی موجود ہے، انگلش میں بھی موجود ہے.
پڑھنے والے بنے ہم. اور کتنے فیچر اس کے تفسیر سراط الجنان ایپ کے ہیں، وہ دیکھیں تو پتہ چلے. بک مارک کر سکتے ہیں اس کسی آیت کو، آپ شیئر کر سکتے ہیں، آپ سرچ کر سکتے ہیں. گو ٹو آیت ایک آپشن ہے. آپ کہیں قرآن پاک کی سورہ شعراء کی آیت نمبر 19 پر جانا چاہتے ہیں تو لکھیں، آپ وہاں پہنچ جائیں گے. آپ قرآن پاک کی تلاوت سننا چاہتے ہیں تو تلاوت سننے کا آپشن بھی ہے. آپ پڑھنا چاہتے ہیں اس کا آپشن بھی ہے. آپ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کس سورت کے اندر کون کون سی باتیں موجود ہیں، اس کی تفسیر، اس کی فہرست، اس کے انڈیکس بھی موجود ہے. آپ سرچ کریں. ذات خدا کے بارے میں مثال دے رہا ہوں. اچھا، موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ آپ سرچ کر رہے ہیں، سورہ بقرہ، وہ گائے کا واقعہ. اب وہ وہاں اس کو کلک کریں گے، وہ آپ کے سامنے اوپن ہو جائے گا، اس کو پڑھیں تو بہترین وقت گزر رہا ہے اور ثواب بھی مل رہا ہے، رب کی محبت بھی حاصل ہو رہی ہے، دنیا بھی بن رہی ہے، آخرت بھی بن رہی. تو قرآن سے تعلق مضبوط کرنا ہے، اس کو رکھنا ہے، اس کا ادب کرنا ہے، اس کی تلاوت کرنی ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے. حضرت امام مجاہد رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے مفسر قرآن گزرے ہیں. ان کا ذوق قرآن سیکھنے کا شوق، انہوں نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے قرآن پاک کی تفسیر سیکھی. کس طرح سے؟ 3 مرتبہ قرآن پاک مکمل ختم کیا حضرت عبداللہ ابن عباس سے. کس طرح؟ ہر آیت پر ٹھہر کر پوچھا، حضور اس آیت میں حکم کیا بیان ہو رہا ہے؟ اس آیت کا شان نزول کیا ہے؟ اس آیت کے اندر کون کون سے فقہی مسائل رب کائنات بیان کر رہا ہے؟ 3 مرتبہ اس طرح قرآن پاک پڑھا. الحمدللہ دعوت اسلامی کے ماحول میں فجر کی نماز کے بعد تفسیر سننے سنانے کا حلقہ ہوتا ہے مساجد میں، اس میں شرکت کریں. آپ اللہ کی رحمت سے آن لائن کورسز کرائے جاتے ہیں، تفسیر قرآن کا کورس بھی ہے، اس انداز سے کر لیں. تو قرآن پاک سے تعلق مضبوط کرنے کے لیے ہم اس کی وہ ادب کریں، احترام کریں، اس کی برکتیں لیں، اس کو پڑھیں اور درست پڑھنا سیکھیں، اور تفسیر پڑھیں اور درست تفسیر سیکھیں. عاشقان رسول سے تفسیر قرآن سیکھیں. اور قرآن سے تعلق مضبوط کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ اپنے بچوں اور اپنی بچیوں کو قرآن سکھائیں. دیکھیں، جس نے اپنے بچے کو ناظرہ قرآن پاک پڑھایا، حافظ نہیں، ناظرہ پڑھایا، اللہ تبارک و تعالی روایت میں ہے اس کی بخشش فرما دیتا ہے. قرآن سے تعلق مضبوط اپنے بچوں کا کروا رہے ہیں، بخشش ہماری ہو رہی ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بچوں کو قرآن پاک پڑھائیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنی اولاد کی تربیت 3 چیزوں پر کرو. نمبر 1، اپنے نبی کی محبت پر. اپنی اولاد کی ایسی تربیت کریں کہ ہماری اولاد عاشق رسول بن جائے. نبی کی اہل بیت کی محبت پر اپنی اولاد کی ایسی تربیت کریں کہ ہماری اولاد اہل بیت اطہار سے پیار کرنے والی بن جائے. تیسری بات کیا ارشاد فرمائی؟ قرآن پڑھنے پر. یعنی اپنی اولاد کی ایسی تربیت کریں کہ ہماری اولاد قرآن پڑھے. اچھا، میں نے اولاد کو قرآن پڑھانا ہے، مجھے آتا ہے؟ آئے گا تو پڑھاؤں گا نا، مجھے تو خود ہی نہیں آتا. ماں بچیوں کو پڑھائے گی، ماں کو آتا ہے. تو اپنے بچوں کو، اپنی بچیوں کو قرآن پڑھائیں. قرآن سے تعلق مضبوط کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے. اور قرآن سے تعلق مضبوط کرنا، قرآن کی برکتیں لینے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ ہم مدارس بنائیں، اور جو بنے ہوئے ہیں ان میں کوئی رینوویشن کا کام ہے اس میں شامل ہو جائیں. وہاں کے جو اخراجات ہیں، بغیر خرچے کے مدرسہ بن جائے گا، بغیر خرچے کے پنکھا چل جائے گا، بغیر خرچے کے یہ لائٹ چل جائے گی، بغیر خرچے کے قاری صاحب، ناظم صاحب ہم کیسے رکھیں گے؟ اللہ توفیق دے. قرآن کی برکتیں لینی ہے، دنیا آخرت میں عزت پانی ہے.
تو کسی ایک قاری صاحب کا خرچہ اپنے ذمے لے لیں، قرآن کی تعلیم ہوتی رہے گی، ہمیں ثواب ملتا رہے گا۔ والدہ کا انتقال ہو گیا، ان کے ایصال ثواب کے لیے ترکیب بنا لیں، اور اللہ نے توفیق دی ہے، اللہ نے مال دیا ہے، تو پورے مدرسے کا خرچہ اگر ہم اپنے ذمے لے سکتے ہیں، 5 لاکھ کا خرچہ ہے، اللہ نے دیا میں لے سکتا ہوں، تو ابھی پورے مدرسے کا خرچہ لے لیں۔ چلے نہیں، ہم 5 افراد، 5 دوست مل کر اس پورے مدرسے کو اسپانسر کرتے ہیں، تو یہ بھی طریقہ ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ اس انداز سے قرآن کی برکتیں لیں۔ الحمدللہ دعوت اسلامی خدمت قرآن میں مشغول ہے، کو 30 سال سے زیادہ ہو گیا، دعوت اسلامی کو تو 40-41 سال ہو گئے، مگر باقاعدہ مدرسوں کا جو آغاز ہوا یہ ہوا 1990 میں، تو 30 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا دعوت اسلامی قرآن کی تعلیم کو عام کر رہی ہے، اور الحمدللہ آپ کو سن کر انشاءاللہ خوشگوار خوشی ہوگی، حیرت ہوگی کہ دعوت اسلامی ملک و بیرون ملک بچوں اور بچیوں کے 14,290 مدارس قائم کر چکی ہے۔ یہ اسٹوڈنٹ کی تعداد نہیں ہے، یہ اداروں کی تعداد بتا رہا ہوں، 14,290 مدارس قائم ہو چکے ہیں۔ الحمدللہ بچوں اور بچیوں کو مفت تعلیم دی جا رہی ہے قرآن کی۔ کتنے بچے ہیں؟ 4,56,773، اللہ کے رحم، 4,56,773۔ آپ کہیں 1990 سے آپ مدارسے چلا رہے ہیں، کوئی حافظ بھی بنا ہے؟ کسی کو ناظرہ بھی پڑھایا ہے؟ جی پڑھایا ہے، ابھی آپ کو بتاتا ہوں بھائی۔ الحمدللہ دعوت اسلامی اب تک جس کا ریکارڈ مینٹین کیا جا چکا، 5,93,909 بچوں اور بچیوں کو حفظ و ناظرہ کی تعلیم دے چکی ہے، تقریباً 6 لاکھ۔ اللہ کا کرم، اللہ کا کرم، الحمدللہ۔ اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہے، تو دعوت اسلامی کا ساتھ دینا بھائی، مدارس بنانے اور چلانے کے لیے، اس کے اخراجات کے اندر یہ بھی قرآن سے تعلق مضبوط کرنے کا طریقہ ہے نا۔ اچھا، دعوت اسلامی صرف اس ایک ذریعے سے ہی قرآن کی خدمت نہیں کر رہی، خدمت قرآن آن لائن بھی ہو رہی ہے۔ الحمدللہ 70 سے زیادہ ممالک میں آن لائن قرآن پاک پڑھایا جا رہا ہے، بچوں کو، بچیوں کو۔ مدرسۃ المدینہ بالغان، بڑی عمر کے اسلامی بھائیوں کو قرآن پاک فری آف کاسٹ پڑھایا جاتا ہے۔ پڑھنے پڑھانے والوں کی تعداد صرف پاکستان میں 2.5 لاکھ سے زیادہ ہے۔ اسلامی بہنوں کو قرآن پاک پڑھاتی ہیں بغیر کسی فیس کے۔ ان پڑھنے پڑھانے والیوں کی تعداد 90,000 کے لگ بھگ ہے۔ الحمدللہ فجر کے نماز کے بعد تفسیر سنانے کا سلسلہ ہوتا ہے۔ الحمدللہ اللہ کی رحمت سے درس نظامی جو ہے، اس کے اندر بھی تفسیر قرآن پڑھائی جاتی ہے۔ الحمدللہ کورسز کے اندر قرآن پڑھانے کا سلسلہ ہے۔ مدرسۃ المدینہ بالغان، مدرسۃ المدینہ بالغات، ہفتہ وار اجتماع، مدنی چینل پر فیضان قرآن کے پروگرام آتے ہیں، آسان ترجمہ قرآن پیش کیا جاتا ہے۔ پہلے بھی کتنے پروگرام آ چکے ہیں، یوٹیوب پر موجود ہیں، فیس بک پر موجود ہیں۔ مکتبۃ المدینہ الحمدللہ کئی ورائٹیز میں قرآن پاک چھاپ چکا ہے۔ تفسیر صراط الجنان 10 جلدوں میں ہے، تفسیر خزائن العرفان 1 ہی جلد کے اندر ہے، اور کتنے انداز سے قرآن پاک الحمدللہ چھاپے جا رہے ہیں۔ تو دعوت اسلامی مختلف انداز سے خدمت قرآن میں مشغول ہے۔ اللہ کرے کہ ہم بھی اس کے معاون بنے اور اس کے ہم بھی ذریعہ بنے۔ نہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، بخاری شریف کی حدیث پاک، تم میں بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ دونوں کمال اس میں جمع ہو رہے ہیں، اس نے قرآن سیکھ بھی لیا، سکھاتا بھی ہے۔ یہ سب لوگوں سے بڑھ کر ہے، یہ افضل ہے۔ کسی ڈاکٹر، انجینئر اور کسی اور آفیسر کے لیے نہیں کہا جا رہا، سائنٹسٹ کے لیے نہیں کہا جا رہا، یہ کہا جا رہا ہے اس خوش نصیب کے لیے جس نے قرآن سیکھا اور سکھایا۔ آپ کہیں میں سیکھ چکا، تو ہم کہیں گے آئیے سکھانے کے لیے۔
آپ کہیں گے مجھے تو پڑھنے نہیں آتا، تو میں کہوں گا آ جاؤ پڑھنے کے لیے، آ جائیں دعوت اسلامی میں، الحمدللہ سب کو موقع ہے۔ ایسا تو نہیں ہے کہ بھئی یہ مخصوص افراد ہیں یہی قرآن پڑھائیں گے، بقیہ کو اجازت نہیں ہے، نہیں، آپ بھی آئیں، آپ بھی قرآن پڑھ کر ٹیسٹ دیں، کامیابی کی صورت میں انشاءاللہ الکریم آپ کو بھی قرآن پڑھانے کا موقع مل جائے گا۔ کراچی کے اندر میں مدنی مشورے کے لیے حاضر ہوا، مدرسۃ المدینہ بالغان کا مشورہ تھا، تو بتایا گیا کہ سافٹ ویئر ہاؤس کے آنر انہوں نے قرآن پاک پڑھنا سیکھا دعوت اسلامی والوں سے، اور الحمدللہ اب وہ قرآن پاک پڑھانا شروع ہو گئے ہیں۔ مشکل بہت ہے، نہیں کس نے کہہ دیا مشکل ہے قرآن؟ مشکل تو کیمسٹری ہے، مشکل تو فزکس ہے، انگلش مشکل ہے، چائنیز مشکل ہے، فرینچ مشکل ہے، کورین مشکل ہے، ہاں اردو مشکل ہے، قرآن تو آسان ہے۔ ہاں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، سورہ قمر میں 4 بار پروردگار نے فرمایا قرآن ہم نے یاد کرنے والوں کے لیے آسان کر دیا ہے، کوئی اس کو یاد کرنے والا؟ آجا قرآن یاد کریں، حافظ قرآن بن جائیں ہم۔ جو خوش نصیب، روایت میں آیا قرآن پاک کو حفظ کرنے کی کوشش میں دنیا سے چلا گیا، فوت ہو گیا، مرنا تو ہے نا، ابھی میں نے بھی، آپ نے، قرآن پڑھے نہ پڑھے، تو جو خوش نصیب قرآن کو ازبر کرتے کرتے حفظ کرنے کی کوشش میں زندگی نے وفا نہیں کی، دنیا سے چلا گیا، جب یہ مرے گا تو اللہ تبارک و تعالی فرشتے کی ڈیوٹی لگائے گا جو اس کو قبر کے اندر قرآن یاد کرائے گا۔ تو کوشش کرنے میں کیا حرج ہے بھائی؟ حافظ بننے کی کوشش میں چلے جائیں گے دنیا سے تو انشاءاللہ قبر میں حافظ بن جائیں گے، رب کی بارگاہ میں جب حاضری ہوگی بطور حافظ قرآن ہوگی، اور حافظ قرآن کو قیامت کے روز کہا جائے گا پڑھتا جا اور جنت کے درجے چڑھتا جا، جہاں آخری آیت پڑھے گا وہی تیرا آخری مقام ہے۔ حافظ قرآن بن جائیں، اپنے بچوں کو حافظ بنائیں، ایسا تاج پہنائے گا رب کائنات قیامت کے روز جس کی چمک دمک، جس کی روشنی، جس کی شائننگ سورج سے بھی زیادہ ہوگی۔ یہ عزت افزائی ہوگی ان لوگوں کی جنہوں نے بچوں کو قرآن پڑھایا، حافظ قرآن بنایا، اللہ پاک نصیب فرمائے۔ قرآن سے تعلق مضبوط کرنے کا فائدہ کیا ہوگا؟ جو قرآن سے تعلق مضبوط کرے گا انشاءاللہ الکریم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جائے گا۔ جو قرآن سے تعلق مضبوط کرے گا، قرآن کی تلاوت کرے گا، ہر حرف پر 10 نیکیاں ملیں گی۔ جو قرآن پاک کی تلاوت کرے گا اللہ تبارک و تعالی اس کا دل نرم کر دے گا۔ جو قرآن پاک کی تلاوت کرے گا اللہ تبارک و تعالی اس کے دلوں کے زنگ کو دور کر دے گا۔ جو قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے، اتنی تلاوت کر رہا ہے کہ دعا کرنے کا موقع بھی نہیں ہے، اللہ بے مانگے اس کو وہ کچھ عطا فرمائے گا کہ جو دوسروں کو عطا نہیں کرے گا۔ جو قرآن سے تعلق مضبوط کرے گا، سبحان اللہ، قبر میں تو جانا ہے نا، ٹھیک ہے، جب یہ قبر میں پہنچے گا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں عذاب قدموں کی طرف سے آئے گا، قدم کہیں گے تیرے لیے میری طرف سے راستہ نہیں، کیونکہ یہ سورہ ملک پڑھا کرتا تھا۔ عذاب سینے یا پیٹ کی طرف سے آئے گا تو ادھر سے بھی آواز آئے گی، یہ رات کو سورہ ملک پڑھتا تھا۔ سر کی طرف سے عذاب آئے گا تو وہاں بھی یہی آواز آئے گی۔ تو سورہ ملک دیکھیں قرآن ہے نا، یہ بھی سورہ ملک جو ہے عذاب قبر سے روکتی ہے۔ قرآن سے تعلق نزا میں بھی کام آئے گا، قبر میں بھی کام آئے گا، اور قیامت کا دن ہوگا اور سورج بہت قریب آ جائے گا، زمین تانبے کی، اللہ 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 اللہ، جسم پر کپڑا نہیں ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ جہنم کا خوف ہے، جنت سے روک دیا گیا، بھوک کی شدت، پیاس سے زبان سوکھ رہی ہے۔ اللہ اکبر، جو قرآن سے تعلق مضبوط رکھنے والا ہے،
قرآن اس کو قیامت میں کیسے کام آئے گا؟ سبحان اللہ، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن شفاعت کرے گا، اس کی شفاعت قبول کی جائے گی، جھگڑے گا تو اس کی تصدیق کی جائے گی۔ جو شخص قرآن اپنے پیش نظر رکھے گا، قرآن جنت تک اس کی قیادت کرے گا، جو اسے پسے پشت ڈال دے گا، قرآن اسے ہانکتا ہوا جہنم میں لے جائے گا۔ تو قرآن دنیا میں بھی سکون، اطمینان، برکت، رحمت، نیکی اور دل کی نرمی کا باعث بنے گا۔ رحمت نازل ہوتی جب قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے، نظام آسانی ہوگی جس کا قرآن سے تعلق مضبوط ہوگا، جب قبر میں جائے گا تو قبر میں بھی عذاب سے قرآن بچائے گا۔ جب یہ قرآن کی تلاوت کرنے والا قیامت کے روز آئے گا، قرآن اس کی شفاعت کر کے اس کو داخل جنت کروائے گا۔ قرآن جنت میں لے جائے گا اور جنت میں ریشمی لباس پہنائے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں قیامت کے دن ایک ایسے شخص کو لایا جائے گا جس نے دنیا میں قرآن کریم کی حدود کی حفاظت کی ہوگی، اس کے فرائض پر عمل کیا ہوگا، اس کی اطاعت بجا لائی ہوگی، اس کی نافرمانی سے بچا ہوگا۔ قرآن کریم اس کے حق میں کہے گا یا رب تو نے مجھے بہترین حافظ صاحب کے سینے میں رکھا، اس نے میری حدود کی پاسداری کی، میرے فرائض پر کاربند رہا، میری اطاعت بجا لایا، میری نافرمانی سے پرہیز کی۔ اسی طرح قرآن کریم مسلسل دلائل پیش کرتا رہے گا یہاں تک کہ کہا جائے گا یہ بندہ تیرے سپرد ہے۔ اللہ پاک قرآن کو فرمائے گا یہ بندہ تیرے سپرد ہے۔ قرآن کریم اس بندے کا ہاتھ پکڑے گا، اس وقت تک ہاتھ پکڑے رکھے گا، تھامے رکھے گا، یہاں تک کہ حافظ قرآن کو ریشم کا جوڑا پہنایا جائے گا، اس کے سر پر شاہانہ تاج سجایا جائے گا، شاہی پیالے سے اسے شربت پلایا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اللہ کرے کہ ہمارا قرآن سے تعلق مضبوط ہو جائے اور ہم قرآن کو پڑھنے والے بنے۔ انشاءاللہ یہ قرآن ہمیں جنت میں لے جائے گا، جنت میں لے کے جائے گا رحمان کا کلام، جنت میں لے کے جائے گا رحمان کا کلام، قرب خدا دلائے گا رحمان کا کلام، جنت 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 میں لے کے جائے گا رحمان کا کلام، آئے فرشتے گھر میں تلاوت اگر کرو، شیطان کو بھگائے گا رحمان کا کلام، جنت جنت میں لے کے جائے گا رحمان کا کلام۔ قرآن پاک کی ایک سورت ہے، اس کا نام ہے سورہ فاتحہ۔ اللہ کرے کہ یاد تو ہوتی ہے، درست پڑھنا آتی ہو۔ اور اس سورت کے بہت سے نام ہیں، ایک نام ہے شفا۔ سورہ فاتحہ ہر مرض کے لیے شفا ہے، پڑھ کر مریض پر دم کر دے انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا۔ سورہ بقرہ کی آخری دو آیات آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون آخر تک جس گھر میں پڑھی جائیں گی انشاءاللہ الکریم شیطان اس گھر سے دفع ہو جائے گا۔ اور دو یہ آیتیں جو رات کو پڑھے روایت میں آیا اس کے لیے کافی ہیں، یعنی رات کو کوئی اور عبادت نہ بھی کرے، دو آیتیں پڑھ لے اس کو کافی ہیں یہ۔ سبحان اللہ۔
اللہ پاک ہمیں قرآن کی محبت نصیب فرمائے اور بکثرت تلاوت قرآن کا شرف عطا فرمائے۔ اللہ کرے قرآن سے ہمارا تعلق مضبوط ہو جائے اور ایسا مضبوط ہو کہ نزا میں، قبر میں، قیامت میں ہم قرآن کی برکتیں حاصل پائیں، قرآن کی حمایت حاصل کریں، قرآن کی شفاعت حاصل کریں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میں مبلغ بنوں سنتوں کا خوب چرچا کروں